دوستو، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا اتنا اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جتنی زیادہ قیمتی اتنا زیادہ اس کو محفوظ جگہ پہ رکھا جاتا ہے. گھر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ زیور. سب سے زیادہ قیمتی چیز گھر میں کیا ہے؟ زیور. تو زیور کو کہاں رکھا ہوتا ہے؟ گھر کی سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے. تو سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ یہ زندگی. یہ زندگی قیمتی ہے، یہ وقت قیمتی ہے، یہ دن رات قیمتی ہے، یہ صبح شام قیمتی ہے. ایک ایک دن نہیں، ایک ایک گھنٹہ نہیں، ایک ایک منٹ نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ دوبارہ نہیں ملنا ہے. یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنا ہے. ہاں، لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے یہ دوبارہ مل سکتے، خدا نخواستہ کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے یہ دوبارہ مل سکتے. جو زندگی ضائع ہوئی، جو وقت ضائع ہوا، جو دن ضائع ہوا، جو رات ضائع ہوئی، جو صبح جو شام ضائع ہوئی، وہ نہیں ملنی. آج مال کی حفاظت کر رہے ہیں، چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پیسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وقت کی حفاظت نہیں ہو رہی. زندگی کو قیمتی نہیں بنایا جا رہا. وقت قیمتی ہے، زندگی قیمتی ہے، ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. سمجھ میں آ جائے. خدا نخواستہ پیسوں کا نقصان ہو جائے نا، کتنا افسوس ہوتا ہے. زیور گم ہو جائے، سارا گھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. اور وقت ضائع ہو گیا، وقت ضائع ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں. جنت، جنت جہاں سب کچھ ملے گا، جہاں سب کچھ ملے گا، ایک چیز کا افسوس جنت میں بھی ہوگا. ایک چیز کا افسوس، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ جنت میں کس چیز کا افسوس ہے؟ جو وقت دنیا میں ضائع ہوا، جو وقت دنیا میں غفلت میں گزرا، اس کا افسوس جنت میں بھی ہونا ہے. یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ زندگی قیمتی ہے. ایک دن گزر گیا زندگی کا، یہ دوبارہ نہیں ملنا ہے. آج کی رات گزر گئی، یہ دوبارہ نہیں ملنی. یہ آج کا جمعہ، یہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملنا ہے. اس زندگی کو کیسے قیمتی بنائیں گے؟ ہے تو قیمتی، بنے گی کیسے؟ وقت کا صحیح استعمال، وقت کا صحیح استعمال. ترتیب زندگی ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں. یہ کیا زندگی ہے؟ سو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. اور کب تک سو رہے ہیں؟ کیوں جی؟ یہ کب اٹھ کے آتے ہیں سو کے؟ اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کب اٹھے؟ بیوی کب اٹھی؟ بیٹا کب اٹھا؟ آپ کا بہو، آپ کی بہو کب اٹھی؟ آج آپ صبح کب اٹھے ہو؟ شریعت کا مزاج، شریعت کا مزاج رات کو جلدی سونا، رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا. شریعت کا مزاج، اسلام کا مزاج، ایمان کا تقاضا، کلمے کا تقاضا، اللہ کا مطالبہ، نبی کا مطالبہ. کیا؟ رات کو
رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا۔ سب سے زیادہ برکت والا وقت کون سا ہے؟ 3 اوقات سب سے زیادہ برکت والے، 3 اوقات۔ پہلے نمبر پر تہجد کا وقت، سب سے زیادہ برکتیں نازل ہونے کا وقت تہجد کا ہے۔ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کا یہ وقت سب سے زیادہ برکتیں، رحمتیں اوپر سے نازل ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر فجر کی اذان سے لے کر اشراق تک، دوسرے نمبر پر فجر سے لے کر اشراق تک، فجر کی اذان سے اشراق تک۔ تیسرے نمبر پر اشراق سے لے کر چاش تک، اشراق سے لے کر 9، 10، 11 بجے تک۔ یہ برکتوں کا وقت ہے، یہ برکتوں کا وقت ہے۔ اب آپ سب دیکھو ان تینوں اوقات میں اکثریت کیا کر رہی؟ سو رہی، برکتوں سے محروم، رحمتوں سے محروم، خیروں سے محروم۔ اللہ توفیق دے تہجد میں اٹھے، چلو نہیں اٹھ سکے، چلو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فجر میں اٹھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، مسجد آئیں، دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، قرآن پاک کا دل۔ اور فرمایا جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے گا، جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھو، آپ صبح سورہ یاسین پڑھتے ہو، آپ کو فکر ہے کہ آپ کے بیٹے نے پڑھی، آپ کی بیٹی نے پڑھی کہ جی عید پہ گوشت نہیں ملا، بڑی پریشانی ہے، یہ طبقہ ہے نا۔ اچھا آپ کے بچے، پچھلی عید پہ میرے پاس کچھ ایک خاتون آئی کہ جی وہ بچوں کے کپڑے نہیں بنے عید پر۔ میں نے کہا آپ کے بچے سارے فجر میں مسجد میں ہوتے ہیں؟ کہ نہیں، وہ تو فجر میں اٹھتے ہی نہیں، آپ کو پریشانی ہے کوئی؟ عید پہ نئے کپڑے بنانا تو کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی سنت مستحب نہیں ہے، اچھے کپڑے پہنو جو ہیں آپ کے پاس۔ بھئی بچے فجر میں نہیں اٹھتے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی افسوس ہے، کوئی کوڑن ہے، کوئی ندامت ہے؟ دیکھو 100 روپے گم ہو جائیں نا، 100 روپے، آدمی کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، لیکن 1,00,000 روپے گم ہو جائیں تو پھر آدمی یہ نہیں کہتا کہ کوئی بات نہیں، اس کا پریشان ہوتا ہے۔ اگر 1,00,000 روپے گم ہونے پر آدمی کہ کوئی بات نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حرام سے لایا ہوگا۔ فجر کی نماز چھوٹنے پر اگر یہ کیفیت ہے کہ پھر کیا ہوا، اس کا مطلب ہے ایمان، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ آپ کے بیٹے نے فجر نہیں پڑھی اور آپ کہہ رہے پھر کیا ہوا، آپ فجر میں مسجد میں نہیں ہوتے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ یہ قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ کیسے؟ اللہ کو راضی کرے، اعمال، ترتیب زندگی ٹھیک کرے، رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ اشراق سے پہلے جو سو جاتے ہیں نا، یا جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، یا جو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، یہ برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی، ان میں سے اکثریت وہ ہے جو فجر میں نہیں ہوتی مسجد میں، ان کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، ان کا داماد نہیں ہوتا ہے، اس نے انہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ کتنا کماتا ہے، یہ بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس کو پیسہ کون زیادہ کماتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے تقوی والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، اعمال والا کون ہے، حیا ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، اس میں انسانیت ہے کہ نہیں۔ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ کیسے سنورے گا؟
بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اپنے بولنے کو ٹھیک کرو، اپنے سننے کو ٹھیک کرو، اپنے دیکھنے کو ٹھیک کرو، اپنی کمائی کو ٹھیک کرو، اپنے خرچ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کرو، معاشرہ سنورنا شروع ہو جائے گا۔ تو بھائی زندگی جا رہی، بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہی۔ ہاں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ کہا جائے گا فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اور سننے والا پتہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھے گا جنازہ کب ہے؟ جنازہ کب ہے؟ کہ جی زور میں ہے۔ اچھا، جنازہ پڑھا، وہ گئے۔ اکثر جنازہ پڑھ کے گھروں کو کچھ جو بہت قریبی ہیں دفنا کے، اور دفنا کے گھر میں آتے ہیں، اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ روٹی لاؤ، بوٹی لاؤ، گرم گرم، 2 4 5 6 دن تذکرے ختم۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ گھر جائیں، سب گھر والوں سے طے کروائیں کہ دیکھو بھئی اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، نظام الاوقات بنائیں، سب اپنا نظام الاوقات بنائیں، گھر والوں سے نظام الاوقات بنوائیں۔ کاپی پینسل لو، ہر بچے کے ہاتھ میں کاغذ قلم دو کہ بیٹا لکھو کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، نماز کی ترتیب بناؤ، قرآن کتنا پڑھنا ہے، روزانہ تسبیح کرنی ہے، سیر کرنی ہے، اتنے وقت سیر کرو، جم جانا ہے جاؤ، یہ وقت ہے جم کا تمہارا، کھیلنا ہے کھیلو، یہ وقت ہے کھیلنے کا، یہ وقت ہے تمہارا دکان دفتر کاروبار کا، اتنا وقت تمہیں مسجد کو دینا ہے، اتنا وقت تمہیں قرآن کو دینا ہے۔ سب سے طے کرواؤ۔ یہ کیا سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے، باتیں تو باتیں، سیاست ہے تو سیاست ہے، حالت حضرت تو حالت حضرت پہ چل پڑے۔ مجھے پرسوں فون آیا ہے کہ عید والے دن، کہتا میں نے ملنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی بات کرو، کیا بات کرنی ہے؟ کہنے جی میں نے ملنا ہے۔ میں نے کہا کام کیا ہے؟ کہ جی ویسی گپ شپ مارنی ہے۔ گپ شپ مارنی ہے؟ وہ اتنا ویلا گپ شپ مارنی ہے؟ وہ مسلمان کے پاس کہاں وقت ہے گپ شپ مارنے کا؟ کہتے او بیٹھو یار، کوئی وقت بیٹھ کے وقت پاس کریں۔ وہ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور نہیں ملنی دوبارہ، اور جا رہی ہے۔